بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے خروج اور ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی ہمراہ چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پچھلی سمت کے چھوٹے دروازے سے نکلے اور اعظم مدینہ ہوئے، حتیٰ کہ دونوں غار ثور پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دے دیا تھا کہ صبح و شام وہ لوگوں کے متعلق انہیں بتائیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ روزانہ صبح و شام بکریاں چراتے ہوئے ان کے پاس غار ثور میں آئیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بکریوں کا دودھ پی سکیں۔ جب حضرت عبداللہ یا حضرت اسما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لاتی تو حضرت عامر بکریاں لے کر ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 روز تک غار ثور میں رہے۔ جب 3 روز گزر گئے اور لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو ان کے پاس عبداللہ بن اریکت آئے جن سے 2 سواریاں کرایہ پر لی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، سوار ہو جائیں۔ اس طرح دونوں حضرات مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ راستہ میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا عاتقہ بنت خالد کا ڈیرا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی خزاعہ کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے ڈیرا پر پہنچے تو وہ اپنے ڈیرا میں موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرا پر ہی رہتیں اور مسافروں کو اشیاء خورد و نوش مہیا کرتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گوشت یا کھجور کے متعلق دریافت فرمایا تاکہ خرید لیں، لیکن ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی میسر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیرا کے قریب کھڑی ایک بکری کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیسی بکری ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ بیماری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے یہیں نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، دودھ دیتی ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے یہ دودھ نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دودھ دونے کی اجازت ہے؟ وہ تعجب سے کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر اس میں دودھ نظر آتا ہے تو دو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو بلایا، اس کے تھن پر دست مبارک رکھا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگوا لیا جس سے دودھ دو کر پیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا، برتن آخر تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دودھ پیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں دوبارہ دودھ نکالا، برتن پھر آخر تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دودھ بھرا برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر خود مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے سے قبل ہی آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک کمزور بکری جس کا دودھ بالکل خشک تھا، اس کے تھن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ نہ صرف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ہمراہیوں نے خوب سیر ہو کر پیا، بلکہ دودھ کا ایک بھرا ہوا برتن حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس باقی بھی بچ گیا۔ جب حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی شوہر بکریاں چرا کر واپس آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو تعجب سے پوچھنے لگے، ام معبد، بکری کا دودھ تو خشک تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، واللہ ہم پر ایک مبارک آدمی کا گزر ہوا ہے جو ایسا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ یہ سن کر ان کے شوہر کہنے لگے، یہ وہی قریشی ہے جس کے متعلق مکہ میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔